السلام علیکم ناظرین۔ مولوی اسماعیل میرٹھی پیدائش 12 نومبر 1844 یکم نومبر 1917 عیسوی کا شمار جدید اردو ادب کے ان اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے جن میں مولانا الطاف حسین حالی، مولوی محمد حسین آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ مولوی اسماعیل میرٹھی ایک ہمہ جہت شخصیت کا شمار جدید نظم کے حیاتی تجربوں کے بنیاد گزاروں میں ہونا چاہیے۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ کے ایک محلے مشائے خان میں پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ علاقہ اسماعیل نگر کے نام سے معروف ہے۔ مولانا اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اب یہ محلہ اسماعیل نگر کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ پیر بخش تھا اور یہی آپ کے پہلے استاد بھی تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق مولانا نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ پہلے فارسی، پھر 10 برس کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک کے وقت 14 سالہ اسماعیل نے محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت اس مردہ قوم کو جگانے اور جگائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت انہوں نے دینی علوم کی تکمیل کے بعد جدید علوم سیکھنے پر توجہ دی۔ انگریزی میں مہارت حاصل کی، انجینئرنگ کا کورس پاس کیا، مگر ان علوم سے فراغت کے بعد اعلیٰ ملازمت حاصل کرنے کے بجائے تدریس کا معزز پیشہ اختیار کیا تاکہ اس راہ سے قوم کو اپنے کھوئے ہوئے مقام تک واپس لے جانے کی کوشش کریں۔ 1857 سے پہلے اردو شاعروں نے خیالات کے میدان میں گھوڑے دوڑانے کے علاوہ کم ہی کام کیا تھا۔ اسماعیل میرٹھی نے اپنے ہم عصروں حالی اور شبلی کی طرح اپنی شاعری کو بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا۔ مولانا نے 50 سے زیادہ نظمیں لکھی جو صرف بچوں کے لیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا انہوں نے انگریزی شاعری سے ترجمہ کیا۔ اس کے باوجود یہ نظمیں اپنی زبان اور بیان کے لحاظ سے انتہائی سادہ اور پر اثر ہیں۔ اردو کے علاوہ مولانا نے فارسی ریڈرز بھی ترتیب دیں اور فارسی زبان کی گرامر کی تعلیم کے لیے کتابیں لکھیں۔ مولانا کے 2 ہندو دوستوں نے جو سرجن تھے اردو میں اناٹومی اور فزیولوجی یعنی علم تشریح اور علم افعال الاعضاء پر کتابیں لکھی تھیں۔ مولانا نے ان دوستوں کی درخواست پر ان کتابوں پر نظر ثانی کی اور ان کی زبان کو ٹھیک کیا۔ اپنے روحانی استاد اور پیر کی حالات پر ایک کتاب تذکرہ غوثیہ کے نام سے لکھی۔ دہلی کے مشہور عالم اور ادیب منشی ذکاء اللہ نے بھی سرکاری اسکولوں کے لیے اردو ریڈروں کا ایک سلسلہ مرتب کیا تھا۔ ان کتابوں میں مولانا اسماعیل کی نظمیں شامل تھیں۔ مولانا نے جغرافیہ پر بھی ایک کتاب لکھی جو اسکولوں کے نصاب میں داخل رہی۔ مسلمانوں کے اس عظیم خدمت گزار مسلح نے 73 سال کی عمر میں یکم نومبر 1917 کو وفات پائی۔ مولانا کی نظمیں عنقریب پیش کی جائیں گی۔ مولانا نے مدرسۃ البنات کے نام سے 1909 میں لڑکیوں کا ایک اسکول میرٹھ میں قائم کیا۔ یہ درسگاہ آج بھی قائم ہے اور اس کا نام اسماعیلیہ ڈگری گرلز کالج ہے۔ ان تمام تعلیمی اور علمی مصروفیات کے باوجود آپ مسلمانوں کی سیاسی تربیت سے غافل نہیں رہے۔ انہی سیاسی خدمات کے پیش نظر انہیں 1911 میں میرٹھ شہر کی مسلم لیگ کا نائب صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اسی طرح وہ انجمن ترقی اردو کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ عبد الحکیم جوش بن شیخ پیر بخش بن شیخ غلام احمد بن مولانا محمد باقر بن محمد عاقل بن مولانا محمد شاکر بن مولانا عبد اللطیف بن مولانا یوسف بن مولانا داؤد بن مولانا احمد بن مولانا قاضی صوفی حمید الدین صدیقی خجندی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، محمد اسلم سیفی بن مولانا محمد اسماعیل میرٹھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسماعیل میرٹھی نے سر رشتہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی، جہاں ان کی ملاقات قلق میرٹھی سے ہوئی۔ قلق میرٹھی نے انگریزی کی 15 اخلاقی نظموں کا منظوم ترجمہ
جواہر منظوم کے نام سے کیا تھا۔ اس منظوم ترجمے نے اسماعیل میرٹھی کو بہت متاثر کیا، جس سے نہ صرف ان کی شاعری میں بلکہ جدید اردو نظم میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ اردو ادب جدید نظم کے نادر خزانے سے مالا مال ہو گیا۔ اشعار مولوی اسماعیل میرٹھی کے ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف بچوں کے شاعر تھے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو ہے خوف و ذلت کے حلووں سے بہتر۔ جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو۔ معروف نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ بچوں کا ادب اسماعیل میرٹھی کی ادبی شخصیت کا محض ایک رخ ہے۔ ان کا شمار جدید نظم کے حیاتی تجربوں کے بنیاد گزاروں میں بھی ہونا چاہیے۔ آزاد اور حالی نے جدید نظم کے لیے زیادہ تر مثنوی اور مسدس کے فارم کو برتا تھا۔ اسماعیل نے ان کے علاوہ مثلث، مربع، مخمس اور مسمن سے بھی کام لیا ہے۔ ترقی پسند شاعروں نے آزاد نظم اور نظم معرہ کے جو تجربے کیے ان سے بہت پہلے عبدالحلیم شرر، نظم طبع طبائی اور نادر کاکوری اور ان سے بھی پہلے اسماعیل میرٹھی ان راہوں سے کانٹے نکال چکے تھے۔ نئی نظم کے معمار، حالی اور آزاد کے ہم عصر 19ویں صدی کے بہترین شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، جن کی نظمیں محاسن شاعری میں آزاد و حالی دونوں سے بہتر ہے۔